بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جہاں ایک طرف رچرڈ گرنیل اور دیگر کے ٹویٹس کے ذریعے عمران خان کی رہائی کے لیے باقاعدہ ایک بین الاقوامی کمپین نظر آتی ہے اور امریکہ کے اندر تحریک انصاف کے جو حامی ہیں ان کا اثر و رسوخ واضح دکھائی دے رہا ہے، دوسری طرف کچھ اس طرح کی چیمگوئیاں بھی ہو رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ سے رابطہ کیا جائے گا اور عمران خان اور تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے پریشرائز نہ کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اب اس حوالے سے ایک بڑا انکشاف کیا گیا ہے۔ سابق BGISI کے جو بیٹے ہیں انہوں نے یہ ایک کہانی سامنے رکھی ہے جس میں محمد بن سلمان نہیں بلکہ سعودی عرب کی ایک اور عام شخصیت نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ یہ رابطہ کس کے ذریعے ہوا ہے، اس کی عام جو تفصیلات ہیں وہ اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف اس وقت وفاقی حکومت کی طرف سے جو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہے اس کو چارج شیٹ کر کے نئے الزامات لگانے کا سلسلہ شروع ہے۔ 70 ارب روپے کا ایک جو سکینڈل ہے وہ اب بنایا جا رہا ہے۔ اس کی کیا ڈیٹیل ہے اور خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس پر کیا موقف دیتی ہے، وہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے۔ اور تحریک انصاف کی جو اندرونی لڑائی ہیں وہ بھی اس وقت سوشل میڈیا کی جو زینت ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ اچھا، اب جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس پر جو غیر ملکی قرضوں اور گرانٹس کے حساب میں 70 ارب روپے کی بے ضابطگیوں کا الزام لگایا گیا ہے۔ یہ پوری خبر رکھنے سے پہلے میں آپ کے صرف ذہن نشیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو علم ہے کہ آج کل جس طرح رچرڈ گرنیل جو ہے وہ مختلف ٹویٹس کر رہے ہیں اور اس میں شیری رحمان ہوں یا دیگر ہوں، کچھ ایسی NGOز بنائی گئی ہیں جو یہاں پہ جمہوریت انسانی حقوق کے نام پر فیر جو معاملات ہیں ان کے لے کے وہ امریکہ ان کو فنڈنگ کر رہا ہے۔ تو امریکی مفادات کے تحت دراصل انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے اور ان کو بڑا اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب وہ کچھ جو لسٹیں ہیں وہ پچھلے دنوں شیئر کی گئی اور اس کی وجہ سے بڑی سبکی ہوئی ہے، اور اب ایک ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت جو بیرون ملک سے فنڈنگ آئی ہے یا لی جاتی ہے، بعض اوقات قرضے لیے جاتے ہیں، مختلف صوبوں کو بھی وہ قرضے ملتے ہیں تو اس کے اندر بے ضابطگیاں ہوتی ہیں، اور ایڈیٹر جنرل کی جب رپورٹ آتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ دفاعی جو ادارے ہیں ان کی بھی مختلف کمپنیوں کی اربوں روپے کی بے ضابطگیاں وہ واضح کی گئی تھی۔ وفاقی حکومت جو ہے اس کی بھی بے ضابطگیاں نظر آتی ہیں۔ کرپشن کے بھی بعض اوقات معاملات اس کے اندر ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک مد کے پیسے دوسری مدات کے اندر لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی ٹیکنیکل ہوتی ہیں اور وہ ساری چیزوں کو کرپشن نہیں کہا جا سکتا، اس کے اندر بے ضابطگیاں اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن خبر آج روزنامہ جنگ نے یہ چھاپی ہے اور کل سے اس پر پچھلے 2 دنوں سے یہ بات ہو رہی تھی، اور میڈیا کا جو فوکس ہے وہ بھی آپ کو اب اس پہ نظر آئے گا کہ تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت کے مالی سال 2022-23 کے مالیاتی گوشواروں کے سرٹیفکیٹس آڈٹ کے دوران بڑے پیمانے پر مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں۔ غیر ملکی قرضوں اور گرانٹس کے حساب میں 70 ارب روپے کی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، 48 ارب سے زائد غیر تصدیق شدہ قرضے اور 21 ارب سے زائد غیر رپورٹ شدہ منصوبوں کی وصولیاں مالی گوشواروں میں واضح نہیں، جبکہ 26 ارب 90 کروڑ بینک آف خیبر کے قرض کا مالی گوشوارے میں کوئی سراغ نہیں ملا۔ ایڈیٹرز کے مطابق ضوابط کی خلاف ورزی کے باعث مالی گوشواروں میں غیر مستند اعداد و شمار شامل ہے جو مالی شفافیت پر سوالیہ نشان کھڑے کرتے ہیں۔ تفصیلی جانچ پڑتال پر دیکھا گیا کہ انفرادی قرضوں کی وصولیوں اور ادائیگیوں کی مکمل تفصیلات دستیاب نہیں ہیں۔ سال کے دوران موصول ہونے والی کل رقم کو غیر ملکی قرضوں کی تفصیل کے بیان میں یکمشت لکھا گیا تھا۔ یہ بے ضابطگیاں اکاؤنٹنٹ پالیسیز اینڈ پروسیجرز مینول کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہوئی، جو تمام قرضوں کی وصولیوں کو وفاقی اور صوبائی کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں ریکارڈ کرنے کا تقاضا کرتا ہے اور ان کی وزارت خزانہ اور اقتصادی امور ڈویژن سے تصدیق ضروری ہے۔ تو یہ کرپشن کا بنیادی طور پر الزام نہیں ہے، بے ضابطگیاں ہیں۔ معمول کے مطابق کوئی بھی صوبہ ہو، وفاقی حکومت، یہ بے ضابطگیاں اس طرح کی ہوتی ہیں۔ ہاں، اگر کوئی کرپشن کا اس کے اندر ایلیمنٹ ہو تو وہ جو ہے اس کو پروو کرنا چاہیے، اور اب اس پر
خیبر پختونخوا کی علی امین گنڈا پور کی جو حکومت ہے وہ کیا موقف دیتی ہے، یہ اب اس کا عموماً ایسے ہوتا ہے کہ پیرا وائز پھر ساری چیزیں جو ہے وہ پراپر کر کے تو ایڈیٹر جنرلز کو دے دی جاتی ہیں، لیکن وفاقی حکومت حالانکہ خود ایڈیٹر جنرل کی پچھلے 2 سالوں کی جو رپورٹس آئی ہیں، جو 3 سالوں کی خواہ نگران حکومت ہو، تو اس طرح کی اربوں نہیں بلکہ کھربوں روپے کی بے ضابطگیاں قرار دی جاتی ہیں، لیکن اس معاملے کے اندر بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف آج جو آپ کو علم ہے کہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ آج گئی ہیں، جو اویس ستی جو جس کی جو ہے وہ 26 نومبر کو مرڈر ہوا تھا، گولی لگی تھی، اس کے گھر تینوں بہنیں عمران خان کی وہ گئی ہیں اور انہوں نے وہاں جا کر جو ہے وہ اظہار تعزیت کیا ہے۔ اچھا، اب آپ کو علم ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ مفادات پر، ریاستوں کے تعلقات ہمیشہ جو ہے وہ مفادات پر مبنی ہوتی ہیں، اور ایک عموماً بات ہوتی ہے کہ شخصیات نہیں بلکہ ریاستوں کے ساتھ تعلقات عام ہوتے ہیں۔ اگرچہ اب امریکہ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی عمران خان اور تحریک انصاف جو ہے اس کے حق میں آوازیں آ رہی ہیں، اور پریشر الٹیمیٹلی ظاہر ہے جو انسانی حقوق کی وائولیشنز ہوئی ہیں، جس طرح آئین قانون کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں، لوگوں کے گھروں پہ حملے کیے گئے ہیں، جس طرح عورتوں، بچوں اور بزرگوں کو ہراساں کیا گیا ہے پچھلے 2-3 سالوں کے اندر، یہ جو تماشے ہیں خاص طور پر 9 مئی کے بعد یہ واقعات چونکہ بہت زیادہ ہوئے ہیں تو اس پہ آواز بھی اٹھائی جاتی ہے، اور اب 26 نومبر کو جو کچھ ہوا ہے یہ تو جیسے ہوتا ہے عوام کے جو تابوت ہے اس میں آخری کیل ٹھونکی گئی ہے جو ادارے ہیں پاکستان کے۔ اب یہ سارا جو بیانیہ ہے وہ ظاہر ہے مغرب کے اندر اور امریکہ کے اندر جا رہا ہے، لیکن یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ دوسرا جو فریق ہے وہ بھی خاموش نہیں ہے، ان کے سامنے بھی امریکہ کے ساری سچویشن ہے۔ اگرچہ جو نجم سیٹھی ہے، اب جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ جو ہماری پاکستان کی اسیسمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہار جائے گا، اور اس وجہ سے ساری جو پہلی حکومت تھی اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ تھی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا ہے تو یہ چونکہ ایک علیحدہ قسم کا بندہ ہے، تو انہوں نے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے سمجھا کہ ہم نے عدلیہ کو مینج کر لیا، ہم نے تمام اداروں کو مینج کر لیا، ہم نے سب کو جو نون لیگ پیپلز پارٹی کو جیب میں ڈال لیا، تو اب جو ہے وہ پی ٹی آئی عمران خان کو بھی دبا لیں گے، کر لیں گے، لیکن یہ اندازہ جو ہے وہ غلط ثابت ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے اب دوسری طرف امریکہ ہے اور ادھر عمران خان ہے وہ مان نہیں رہا، تو یہ ایک الٹیمیٹلی جو پریشر ہے وہ ضرور ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس دن جیسے یوکرین پر حملہ ہوا تو اس دن جو ہے وہ رشیا کے اندر عمران خان جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں وہ موجود تھے، ان کو بھی کہا گیا کہ آپ آ جائیں، لیکن انہوں نے آنے سے اس طرح انکار کر دیا۔ لیکن اسی طریقے سے جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ جس دن پریزیڈنٹ منتخب ہوئے ہیں، امریکن عوام نے ان کو منتخب کیا ہے، اسی دن پاکستان کے آرمی چیف وہ جو ہے وہ سعودی عرب میں موجود تھے، وہ اس وقت محمد بن سلمان سے ملاقات کر رہے تھے۔ تو سعودی عرب چونکہ شہنشاہی سسٹم ہے اور بہت سارے ایسے کام ہیں خارجہ جو پاکستان کی پالیسی ہے اس کے اندر جو امریکہ ڈائریکٹ پاکستان سے کرواتا رہا ہے، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جب پاکستان سے امید ہو کہ وہ یہ کام ڈائریکٹ نہیں کرے گا تو وہ پھر ہمارے جو برادر اسلامی یہ ملک ہے سعودی عرب اور یو اے ای، ان کو انوالو کر کے جو ہے وہ کام کروائے جاتے ہیں، اور پھر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا اور یہ جو سعودی عرب اور یو اے ای ہے ان کا براہ راست ایک بڑا گہرا تعلق ہے، چونکہ اسٹیبلشمنٹ سمجھی جاتی ہے کہ مستقل ہے، اور وہاں بھی شاہی خاندان مستقل ہے، جمہوریت نہیں ہے، تو عموماً یہ ہوتی ہے، اور سیاسی جو شخصیات ہوتی ہیں وہ صرف آتے جاتے ہی ہیں یو اے ای اور سعودی عرب، بغیر وہ ایک جمہوریت کا چہرہ ہم نے پاکستان نے دنیا کو دکھانے کے لیے رکھا ہوتا ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی اصل میں پاکستان کے اندر رول کرتی ہے، اور ہم نے جو آپ کو علم ہے کہ جس طرح سوویت یونین اور وہ ساری جو جنگ لڑی ہے اس میں بھی امریکہ، سعودی عرب، یو اے ای یہ مل کے پاکستان اتحادی بن کے تو وہ سارا کر رہا تھا۔ تو اب جو دعویٰ کیا گیا ہے، یہ سابق آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹ جنرل جو حمید گل ہیں ان کے صاحبزادے ہیں عبداللہ گل، اب وہ عمران خان کے تو مخالف ہیں، ظاہر ہے پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وہ ان کے والد آئی ایس آئی کے سابق سربراہ رہے ہیں، تو یہاں پہ انہوں نے ایک بڑا ہی عام دعویٰ کیا ہے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے
بنیادی طور پر کہ ہمارے جو ادارے ہیں یا حکومت کہہ لیں، جو بھی اس کو عنوان دے لیں، تو ان نے سعودی عرب رابطہ کیا، لازمی بات ہے۔ تو سعودی عرب جو ہے ان کے محمد بن سلمان نہیں بلکہ ان کے جو بھائی خالد بن سلمان ہیں، انہوں نے رابطہ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کے داماد کے ساتھ، اور یہ جو داماد صاحب ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ بھائی یہ ہمارے پاکستان کے انٹرنل معاملات ہیں جو بھی اس وقت چل رہے ہیں عمران خان تحریک انصاف کو لے کے، تو ہمارے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرنا۔ تو انہوں نے آگے سے کہا ہے کہ ہم نے کچھ پیسے کھائے کھوئے ہوتے ہیں، یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ، اگرچہ ان کا یہ دعویٰ بڑا غیر ذمہ دارانہ لگتا ہے، لیکن جو سعودی عرب اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک ریلیشن شپ ہے، اس کنٹیکس کے اندر دیکھیں تو چلے آدھا بھی اگر اس کو سچ مانے تو لازمی بات ہے ہمارے ادارے کوئی خاموش تو نہیں بیٹھے ہوں گے، وہ ایک لابنگ ہوتی ہے اور ساری جو اگلی پلاننگ ہوتی ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ طے کر کے ہی چیزوں کو آگے چلا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی جو گفتگو ہے وہ میں آپ کے سامنے عبداللہ حمید گل جو ہے وہ رکھتا ہوں کہ انہوں نے ایگزیکٹ ایک انٹرویو میں کیا کہا ہے۔ بھائی ہیں خالد بن آج آپ کو یہ ایک بریکنگ نیوز بھی دے رہا ہوں۔ محمد بن سلمان کراؤن پرنس آف سعودی عربیہ اور ان کے بھائی ہیں خالد بن سلمان صاحب جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں سعودی عرب کے۔ آپ کو پتہ ہے جیرڈ کشنیر جو ہیں وہ داماد ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے، انہوں نے ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا دوستانہ ان کا ہے سعودیوں کا۔ تو وہ خالد بن سلمان صاحب نے جو ہے وہ کہیں ان سے بات کی کہ یہ پاکستان کے اندرونی قانونی معاملات ہیں، اس پہ امریکہ جو ہے ذرا دور رہے، اس سے آپ کے اور امریکہ کے اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس کے اندر خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور یہ پیغام بڑے اچھے اور مضبوط جامع انداز میں ہمارے سعودی بھائیوں نے پہنچایا۔ اور اس کے بعد یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے، اور جہاں تک میری ناقص اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو خالد بن سلمان صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ فکر نہ کرو، جو ہے آپ اپنا جو بھی کام ہے وہ جاری رکھیں، ہم پاکستان کی ریاست کے دوست ہیں، ہم پاکستان کے دوست ہیں، نہ کہ ہم کسی شخصیت فرد واحد کے۔ ہاں ہم پر کچھ دباؤ تھا کیونکہ ہم نے کچھ پیسے حلال کرنے تھے، آپ کو پتہ ہے انہوں نے فنڈ ونڈ لیے ہوتے ہیں، کچھ ظاہر ہے انہوں نے جو لابنگ کی ہوتی ہے، کوئی پیسے شیسے پکڑے ہوتے ہیں، اور کوئی دو چار باتیں کریں گے تو پھر اس قسم کے معاملات آئیں گے۔ تو یہ بات تو ٹھنڈ پروگرام ہو گیا ہے، یہ تو دوسرے لفظوں میں پروگرام بڑھ گیا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ تو اس لیے اب جو کچھ ہوگا وہ پاکستانی قانون کے مطابق ہوگا۔ اب یہ ان کا جو ہے نا وہ ایک تو جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کا جو داماد ہے ان سے رابطہ، اور یہ خود چونکہ کہہ رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا کہ اندرونی معاملات اور فنڈ شنڈ لیے ہوتے ہیں، یہ چیز جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے، چونکہ ان کی اپنی رائے ہوگی، لیکن الٹیمیٹلی ان کا یہ چونکہ خبر کے طور پر انہوں نے دی ہے تو میں نے آپ کے سامنے خبر کے طور پر ہی رکھی ہے جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے جو بیٹے ہیں، اگرچہ یہ چھوڑتے بھی رہتے ہیں اپنے طور پہ، غیر ذمہ داری بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑی بات ہے اور بڑا دعویٰ انہوں نے کیا ہے۔ اب یہ خبر کہاں تک درست ہے، اتنا تو ضرور ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ کئی دفعہ پاکستان کو ریسکیو کرتا ہے مختلف معاملات کے اندر اور ان عرب ملکوں کے، لیکن اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، یہ جو بات انہوں نے کی ہے اس سے جو سعودی عرب ہے اس کے اور پاکستان کی جو عوام ہے اس کے تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں، چونکہ یہ اگر اس کو ایک الزام کے طور پر لیا جائے تو پاکستان کی عوام کے اندرونی معاملات میں سعودی عرب کی جیسے امریکہ کی مداخلت ناجائز ہے تو سعودی عرب کی مداخلت بھی ناجائز ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی عوام کی اکثریت جس نقطہ نظر پر کھڑی ہے ان کو دبانے کے لیے کیا سعودی عرب سپورٹ کر رہا ہے، تو یہ بھی ان پر بھی ایک بڑا الزام ہے۔ بہرحال مزید اس پر کوئی ڈیٹیل آتی ہے نہیں، اس پہ بات کرتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔